بار سوچا کہ کاش اس کے لیے کوئی اور بہتر لفظ محدثین نے استعمال کیا ہوتا. کئی بار میرے ذہن میں آیا تاکہ نہ یہ مغالطہ پیدا ہوتا اور نہ مغالطے کا ازالہ کرنے کی ضرورت پیش آتی. مگر ایک تقسیم کتابوں میں ہو گئی. اب اس میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں صدیوں میں. اب لفظ بدلنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لہذا مفہوم سمجھنا چاہیے. آپ سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ اسی طرح ہے جیسے لکھا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح وھذا حدیث غیر صحیح. یہ حدیث غیر صحیح ہے. کیا یہ حدیث غیر صحیح ہے؟ اب حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ موضوع ہے یا یہ باطل ہے یا کذب ہے, نہ, یہ معنی نہیں. یا حتیٰ کہ غیر صحیح کہہ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مردود ہے, تب بھی نہیں. غیر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحت کی جو شرائط ہیں مقررہ وہ بتمام و کمال پوری نہیں ہوئی, مگر تھوڑی سی کمی کے ساتھ وہ حدیث حسن ہے. وہ حدیث حسن لذات ہی ہے, وہ حدیث حسن لغیر ہی ہے, وہ حدیث ضعاف میں سے ہے اور تعدد طرق کے ساتھ حسن بھی ہو گئی, صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اسباب اور قرائن ہوتے ہیں. جیسے غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باطل ہے, سمجھ لیں, یا وہ موضوع ہے. اسی طرح المقبول کے مقابلے میں المردود کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں کہ موضوع ہے, نہیں, موضوع اس مردود میں سے ایک قسم ہے, بس اس المردود میں سے ایک قسم ہے, اور اس سے اوپر کئی اقسام ہیں. جیسے لفظ بول جاتے ہیں یہ مریض ہے اور یہ صحت مند ہے. اب جس کو نزلہ زکام ہے اس کو بھی آپ مریض کہیں گے, جس کو کھانسی بلغم انفیکشن ہے اسے بھی مریض ہی کہیں گے, جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا اس کو بھی مریض کہیں گے, جس کے گردے جواب دے گئے ڈائلسس ہو رہا ہے اس کو بھی مریض ہی کہیں گے, جسے کینسر ہو گیا اسے بھی مریض کہیں گے, جسے پہلے درجے کا کینسر ہے اسے بھی, جو 5ویں درجے میں قریب مرگ ہو گیا اسے بھی مریض کہیں گے, اور جس کی روح ابھی پرواز نہیں ہوئی حالت نزع سے قبل ہے کہیں گے اس کو بھی مریض. کہاں ایک زکام والا شخص, معمولی سا زکام جس کو چھینکیں آتی ہیں وہ, اور کہاں آخری درجے کا کینسر والا. لفظ ایک ہی استعمال ہوگا سب پہ, کیا ہوا مریض. اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو فرق کرنا ہوگا کہ اس کے مرض کا درجہ کیا ہے, اس کے مرض کی نوع کیا ہے, اس کے مرض کی قسم کیا ہے, تو الگ الگ حکم ہوگا, الگ الگ. تو ٹی بی والا بھی مریض ہے اور خارش والا بھی مریض ہے, گلے میں خراش والا بھی مریض ہے, سر درد والا بھی مریض ہے. تو جس طرح لفظ مریض یہ بڑا شامل ہے بہت سارے درجات مرض کو, اسی طرح مردود اور غیر و صحیح یہ عام لفظ ہیں جو شامل ہیں بہت ساری درجات کو. ان میں ایک قسم ہے جو قطعی مردود ہے جس کو موضوع کہتے ہیں. اس کو چھوڑ کر باقی جتنی اقسام ہیں وہ آپ آگے سنیں گے, ہم یہ ہمارے 3 روزہ دورہ میں آئے گا. ان کے اندر کوئی نہ کوئی انجبار اور ارتقاء ہو سکتا ہے جو قبولیت کا باعث بن سکتا ہے. چونکہ مریض کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ شفا یاب نہیں ہو سکتا. مریض کو کیپسول دیا شفا یاب ہو جائے گا, تو مریض تھا اب نہ رہا. حدیث ضعیف تھی اب دوائی ملی, اس کا درجہ بلند ہوا, حسن ہو گئی. اس کو اور دوائی ملی اور طرق سے اضافہ ہوا, تقویت ملی, وہ حدیث صحیح کے زمرے میں چلی گئی. تو مریض تھا مگر پچھلے ہفتے سے شفا یاب ہو گیا. ڈاکٹر نے علاج کیا, اس کو سیرپ دیے, انجیکشن لگائے, وہ شفا یاب ہو گئی, وہ صحیح ہو گیا. مریض تھا مگر اب صحیح ہے. حدیث ضعیف تھی مگر اب صحیح ہے, ضعیف تھی مگر اب حسن ہے, مردود تھی مگر اب مقبول ہو گئی ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اس پر تفصیلی باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی. تو میں نے لفظ مردود کی وضاحت کی تاکہ
یہ اشکال دور ہو جائے، اور کبھی بھی جب آپ عملی طور پہ زندگی میں کسی کے ساتھ بات چیت ہو تو آپ کو دھوکہ کوئی نہ دے سکے، لفظوں کے ساتھ دھوکہ کوئی نہ دے سکے۔ دیکھو تو اس حدیث کو آپ حدیث کوٹ کریں، دوسرا کہے لکھا ہوا مردود ہے، اس نے کہا غیر و صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کہیں صحیح نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے یہ کوئی، اور مردود یہ ایسے لفظ نہیں ہے جس میں قطعیت اس کے ترک کرنے کی آ جائے۔ اس کے بعد جو خبر واحد ہے، خبر واحد، اس خبر واحد کی اقسام کی گئیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، آلموسٹ ساری احادیث صحیحہ، ایک اگلا نقطہ توجہ طلب ہے، طلباء اور علماء مختلف مدارس سے آئے ہوں گے جی، اور میرا خیال ہے جملہ مکاتب فکر کے مدارس سے بھی آئے ہوں گے جی، جملہ مکاتب فکر کے مدارس سے آئے ہوں گے۔ ایک دیکھیے نا خوشی کا پہلو کہ کوئی جگہ اس ملک میں ہے جہاں سارے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، میری بات آپ سمجھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جگہ ایک ایسی ہے جہاں سارے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اور بہت سارے مواقع ہیں اکٹھے بیٹھنے کے، مواقع ہیں۔ کیوں؟ اب علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسالک میں اختلافات جتنے ہوں، مدارس الگ ہوں گے، مکاتب فکر الگ ہوں گے، سلاسل الگ ہوں گے، دارالعلوم الگ ہوں گے، اساتذہ کے طرق الگ ہوں گے، مگر علم الحدیث سب کا ایک ہے، کوئی کتاب مختلف نہیں ہے، علوم الحدیث میں کوئی کتاب مختلف نہیں ہے، کوئی ایک امام اور عالم مختلف نہیں ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو جس نوعیت کا بھی اشکال اور ابہام اور مغالطہ ہوگا وہ بڑی توجہ سے سنے تاکہ اپنے اپنے مغالطے کو ساتھ کلیئر کرتا چلا جائے۔ اس میں کوئی مسلکی اختلاف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اصول کی چیزیں ہیں۔ اب صرف اگر پڑھائی نہیں گئی صحیح، یا ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی، یا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ملا، تو یہ اسباب بن سکتے ہیں مغالطے کے، انہی کو دور کرنے کے لیے یہ دورہ علوم الحدیث رکھا ہے۔ گرم ڈال دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو نقطہ یاد رکھ لیں، خبر واحد اور حدیث صحیح، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں یہ خبر واحد ہے، جس کو قبول نہ کرنا ہو، طبیعت میں آ جائے کہ اسے قبول نہیں کرنا، تو وہ لفظ خبر واحد کو بھی بعض اوقات ایک ایسا شخص پکڑ لے گا جو فن کو جاننے والا نہیں، بولیے، فن کو جاننے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کہے تو سمجھیں اسے علم نہیں ہے، اس کے پاس فن نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں، اسے سمجھایا نہیں گیا۔ خبر واحد کو کہنا کہ یہ میں نہیں مانتا خبر واحد ہے، یاد رکھ لیں ہر حدیث صحیح، آلموسٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ سمجھیں 98% تمام احادیث صحیحہ، اس لیے کہا ہر حدیث صحیح بالعموم وہ خبر واحد ہوتی ہے، حدیث صحیح ہوتی ہی خبر واحد ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ محدثین کے ہاں خبر مشہور نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ امام عسقلانی نے ایک تقسیم ضرور کی ہے، مگر جب محدثین اس علم کا اطلاق کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اسانید پر اور جرح و تعدیل کرتے ہیں اور حدیث کے قبول اور عدم قبول کا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں محدثین کے ہاں خبر مشہور اور خبر عزیز کی بحث نہیں آتی، یہ فقہا کے ہاں ہے۔ ہر حدیث آلموسٹ یعنی کم و بیش خبر واحد ہی ہوتی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور ائمہ نے حدیث صحیح اور حسن کی تقسیم کی ہی خبر واحد کے تحت ہے، کہ خبر واحد کی فردر تقسیم ہے، جو
اخبار احاد ہیں مقبول، جو خبر واحد ہے اور مقبول ہے، اس کی تقسیم کی ہے 4 اقسام پر۔ ایک الحدیث الصحیح لذاتہ، اب اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ یہ چیزیں آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، میں اس جگہ رک کر تشریح کروں گا یا تفصیل کروں گا یا تصریح کروں گا یا تفریح کروں گا جہاں میرا خیال ہوگا کہ یہاں ضرورت ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو حدیث صحیح لذاتہ ہی ہر کوئی جانتا ہے، پہلی قسم۔ اس کی شرائط ہیں صحیح لذاتہ ہی کی، اعلیٰ درجے کی جو ہے قبول کی، اس میں راوی کا متصل ہونا، یعنی سند کا متصل ہونا، روات کا عادل ہونا، تمام الضبط ہونا، اور حدیث غیر شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت قادیہ نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں، شرائط صحت کہتے ہیں، جن میں یہ 5 شرائط بتمام و کمال پائی جائیں وہ حدیث صحیح لذاتہ ہی۔ پھر دوسری قسم ہے صحیح لغیرہ ہی۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، نام اس کا بھی صحیح ہے، حدیث صحیح ہے لغیرہ ہی، یہ میں اس پر زور دوں گا، پھر آگے گزر جائیں گے تاکہ ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حدیث الصحیح لغیرہ ہی اصل میں حدیث حسن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی الحدیث الحسن ہے، یاد رکھ لیں۔ اور وہ چونکہ کئی اور شواہد اور متابعات کے ساتھ اس حدیث کے کئی اور مددگار روایتیں ہوتی ہیں اور اسناد ہوتے ہیں، اس حدیث کے شواہد و متابعات، ان کی مدد سے وہ رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ حسن کی بجائے، حسن لذاتہ ہی کی بجائے صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی، ہوتی حسن لذاتہ ہی مگر ترقی پا کر صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی، تو یعنی صحیح کا ٹائٹل لگ جاتا ہے اس پر۔ اور جو تیسری قسم ہے الحسن لذاتہ ہی، اب گویا حسن لذاتہ ہی، خود حسن لذاتہ ہی کی 2 قسمیں بن گئیں، 2۔ ایک وہ جو حسن لذاتہ ہی تھی اور حسن لذاتہ ہی رہی، دوسری وہ جو حسن لذاتہ ہی تھی، اپنی ذات میں خارجی مدد کے بغیر حسن تھی، مگر دیگر طرق شواہد اور متابعات کے ملنے سے وہ حدیث حسن ترقی پا کر حدیث صحیح بن گئی، اس کو حدیث صحیح کہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، جب محدث حکم لگائے گا، آپ کتابوں کو دیکھیں، ترمذی کو دیکھیں، ابو داؤد کو دیکھیں، محدث حکم لگاتے ہیں، نسائی کو دیکھیں، پھر آگے حکم لگانے والی کتب کو دیکھیں، جب حکم لگائے گا محدث تو وہ صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی کا حکم اصلاً نہیں لگائے گا، جب اس پر بحث کرے گا تو فرق کرنے کے لیے کر لے گا، جب صحیح ہو گئی تو لکھ دے گا ھذا حدیث صحیح۔ تو حسن ہو کر شواہد اور متابعات کی وجہ سے وہ درجہ صحت کو پہنچ گئی صحیح، مگر چونکہ اس وجہ سے بنی ہے اس لیے اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں، از خود نہ تھی، باہر کی مدد کی وجہ سے صحیح لغیرہ ہی ہو گئی۔ اب حسن لذاتہ ہی، اس کے اندر تمام شرائط وہی ہوتی ہیں جو حدیث صحیح کی پوری ہوتی، تمام شرائط حدیث صحیح اور حدیث حسن میں شرائط میں کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسی ہیں، سوائے ایک استثناء کے کہ حدیث حسن میں جو راوی ہے وہ صاحب ضبط ہوتا ہے، صاحب تمام الضبط نہیں ہوتا، تام الضبط نہیں ہوتا مگر ضابط ہوتا ہے، عدل اور ضبط ہوتا ہے اس کا بھی، اس وجہ سے ثقہ ہے، اسی وجہ سے حدیث حسن بنی ہے، مگر حدیث صحیح کے درجے میں جانے کے لیے تام الضبط کی ایک شرط لگائی گئی، بس اتنا فرق ہے معمولی سا۔ اس چھوٹے سے فرق کی وجہ سے وہ حدیث صحیح نہیں کہلا سکی، ورنہ ساری کی ساری اوصاف اور صفات اس کی حدیث صحیح کی ہیں، اور ضبط میں بھی صاحب ضبط ہے، راوی ثقہ ہے، تو وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے۔ اور چوتھی قسم حسن لغیرہ ہی، حسن لغیرہ ہی یاد رکھ لیں، یہ اصل میں حدیث ضعیف ہوتی ہے،
اصل میں یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، مگر ضعف اس کا خفیف ہوتا ہے، چھوٹا سا، جیسے میں نے بتایا نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ درد، اس طرح کی چھوٹی چیزیں، خفیف ضعف ہے، اور اس کو شواہد اور متابعات ملتے ہیں، مدد ملتی ہے، تو وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی، ضعف کا ارتفاع ہو جاتا ہے اور وہ ترقی پا کے حدیث حسن بن جاتی ہے۔ تو حدیث حسن جب بنتی ہے تو چونکہ شواہد اور متابعات کی مدد سے بنی، خارج کی مدد سے بنی، اس لیے حسن لغیر ہی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے حدیث حسن تھی لذات ہی، مگر اس کو باہر سے مدد ملی شواہد اور متابعات کی، تو اس مدد کی وجہ سے وہ ترقی پا کے صحیح بنی، اس لیے اس کو صحیح لغیر ہی کا لفظ لگا دیا۔ حدیث ضعیف تھی، اس کو شواہد متابعات کی اور تعدد طرق کی مدد ملی، اس خارجی مدد کے باعث وہ ضعیف نہ رہی، ترقی پا کے حسن ہو گئی، ہے حسن، مگر جس طریقے سے حسن بنی ہے اس کی وجہ سے اس کو حسن لغیر ہی کا نام دے دیا۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی نا بات؟ یعنی وہ حسن سے ترقی پا کے صحیح بن چکی ہے، حکم اس پر اس کا حدیث صحیح کا ہوگا، حکم حدیث صحیح کا ہوگا، حدیث حسن کا بھی نہیں، صحیح کا ہوگا، مگر قاری کو، طالب علم کو، عالم کو بتانے کے لیے لذات ہی اور لغیر ہی کا لفظ اضافتاً لگایا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ شروع سے صحیح تھی اور یہ ان اسباب کی وجہ سے حسن سے ترقی پا کے صحیح ہو گئی، غیر ہی کا، اور لغیر ہی اور لذات ہی حسن کو اس لیے کہا کہ یہ شروع سے حسن تھی، اور یہ دوسری ضعف کے ارتفاع سے ترقی پا کے حسن ہو گئی، اس کو حسن لغیر ہی کہا۔ تو لغیر ہی سے طالب اور متعلم اور عالم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس درجے پر یہ کیسے پہنچی ہے، ورنہ حکم اس پر حسن کا ہوگا اور اس پر صحیح کا ہوگا، حکم میں فرق نہیں ہوگا۔ اس کے پاس یہی جو خبر واحد ہے، اخبار احاد، جس کی ہم بات کر چکے، یہ خبر واحد ہی ہے جو صحیح کہلا رہی ہے اور حسن کہلا رہی ہے۔ اس کے خبر واحد کے مقبول، جو مقبول ہیں خبر واحد، اس کی ایک اور تقسیم کی گئی ہے، ایک اور، وہ عمل کے اعتبار سے کہ معمول بہی ہوگی یا نہیں، اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں، المعمول بہی وغیر المعمول بہی تقسیم۔ تو جو معمول بہی ہے، جس پر عمل کیا جائے گا، اس کی 5 قسمیں ہیں، بس نام بتا دیتا ہوں، المحکم، مختلف الحدیث، الناسخ، الراجح یا المحفوظ۔ یہ جو نام ہیں یہ معمول بہی کے، اور ایک غیر معمول بہی کہ اس پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، ہے وہ مقبول۔ اب سمجھ لیں، وہ حدیث ہے مقبول، اور این ممکن ہے وہ صحیح بھی ہو، یہ بات یاد رکھ لیں، حدیث مقبول ہے اور ممکن ہے اپنے درجہ میں صحیح ہو، مگر غیر معمول بہی ہو گئی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو حدیث صحیح ہو جانا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ یہ معمول بہی بھی ہے، اس کی ایک الگ تقسیم ہے اور اس کی الگ تحقیق ہے۔ صحیح ہو کر، مقبول ہو کر غیر معمول بہی، مثلا حدیث صحیح ہے مگر منسوخ ہے، وہ حدیث جو منسوخ ہوئی، تو ناسخ بھی حدیث صحیح ہے اور منسوخ بھی حدیث صحیح تھی، اور کئی حدیث متفق علیہ ہیں بخاری مسلم میں مگر عمل نہیں کیا جاتا کہ منسوخ ہیں، تو متفق علیہ اصح درجے کی حدیثیں بھی ہیں مگر معمول بہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ناسخ آ گئی۔ اسی طرح مرجوح ہے، اسی طرح متوقف فی۔ اب پھر اس کے بعد جو مردود کا لفظ بولا تھا، یہاں تک تقسیم ہوئی حدیث مقبول کی۔ اب مردود، جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، تو مردود کی آگے تقسیم ہے، یہ جو حدیث رد کیے جانے کے قابل،
رد کیے جانے کے قابل، یہ مردود کا ترجمہ کر رہا ہوں. رد ہو نہیں گئی، من کل الوجوہ، من کل الوجوہ رد نہیں ہو گئی، علی الاطلاق رد نہیں ہو گئی، وہ رد کیے جانے کے قابل ہے. اس میں صلاحیت ہے رد ہو جانے کی، اس میں صلاحیت تھی مقبول ہو جانے کی. اب مردود جو ہے اس کی تقسیم میں دو قسمیں. نمبر ایک، مردود لسقط فی الاسناد اور مردود لطعن فی الراوی. یہ حدیث یا خبر مردود ہوگی اسناد میں کسی مسنگ کی وجہ سے، سقط آیا، کوئی راوی چھوٹ گیا، یا وہ مردود ہوگی کسی ایک راوی کے حال میں، اس کے وصف میں کوئی طعن آیا. تو ایک سبب ہے اس کا تعلق اسناد سند کے حال کے ساتھ ہے، سند کے حال میں کہیں ٹوٹ گیا ہے، اور دوسری قسم سند کے حال سے نہیں متعلق، وہ راوی کے حال سے متعلق ہے. ایک راوی یا دو راوی، یعنی راوی کی. اس لحاظ سے جو خبر رد ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، یا مردود ہونے کے قابل ہوتی ہے، سند میں سقط کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں. اگر وہ سقط یعنی ایک راوی مس ہو گیا، اس کا نام، اگر وہ سند کے شروع میں مس ہو گیا، مبادی سند، تو اس حدیث کو معلق کہتے ہیں، معلق. اگر وہ سقط جو ایک راوی کا نام مس ہو گیا، سند کے آخر میں مس ہوا، آخر میں، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں، مرسل. اگر وہ سند کے درمیان کسی جگہ مس ہوا، اثناء سند میں مس ہوا، خواہ ایک راوی خواہ دو یا زیادہ، تو اس کو معدل کہتے ہیں، المعدل. اگر اکٹھا متصل مس ہوئے تو معدل کہیں گے. اگر اکٹھے نہیں، مختلف دو جگہوں پر مس ہوئے ایک سے زائد، اس کو حدیث منقطع کہیں گے. یہ حدیث منقطع ہے. اس کے بعد ایک قسم اور ہے، وہ یہ کہ جو سقط ہے اس میں وضاحت ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ راوی مس ہو گیا اس کا نام، یا چھپا ہوا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، مدقق کو، متفنن کو اور متبحر کو پتہ چلتا ہے. اگر خفا ہے یا وضوح ہے اس سقط میں، تو پھر اگر خفا ہو تو سقط خفی کہتے ہیں، سقط خفی. اور سقط خفی کی دو قسمیں ہیں، یہ حدیث مدلس ہے یا مرسل خفی ہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. دو. اور پھر اس کے بعد اگر وہ راوی کے اندر طعن ہے، راوی کے اندر، چونکہ اگر وہ سقط واضح تھا تو اس کی تقسیم پہلے بیان کر چکا ہوں میں، معلق، مرسل اور معدل اور منقطع. اور اگر خفی تھا تو بیان کر دی مدلس اور مرسل خفی. لیکن اگر راوی میں طعن ہے، راوی کے حال میں کوئی خرابی ہے اور اس کی وجہ سے طعن آیا ہے روایت میں، اس کے حفظ میں خرابی ہے، اس کے ضبط میں خرابی ہے، صرف سمجھ لیں راوی کی عدالت ٹھیک ہے، باقی سب خوبیاں موجود ہیں، اس کے حفظ میں کوئی کمی ہے یا ضبط میں کوئی کمی ہے، تو اس کی پھر اقسام ہیں، 5 اقسام ہیں. یا وہ راوی میں طعن فحش درجے کا غلط ہوگا، راوی میں غلطی، فحش غلطی ہوگی، یا کثرت غفلت ہوگی، کثرت کے ساتھ غفلت ہوگی، یا اس کے اندر وہم ہوگا، یا اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت ہوگی، مخالفت الثقات، یا سوء حفظ، اس کے حفظ میں کمی ہوگی. اور ایک طعن راوی کا، اور یہ چھوٹے درجے کی خفتیں، یہ نقص طعن چھوٹے درجے کے ہیں. دیکھیے اس میں راوی کی دیانت پر کوئی طعن نہیں ہوا، راوی کے ایمان پر، اس کی امانت پر، اس کی دیانت پر، اس کی صداقت پر، اس کی عدالت پر کوئی طعن نہیں. یہ طعن صرف اس کے حفظ سے متعلق ہے. اور محدثین لکھتے ہیں، کسی نے چھوٹے سے حفظ کے اوپر بات کی تو محدثین لکھتے ہیں خدا کا خوف کرو، کیا تم کبھی کوئی چیز نہیں بھولے؟ کیا کوئی شخص دنیا میں ہے جو کبھی نہ بھولا ہو؟
تو حفظ کا تان جو ہے یہ ایک خفیف ضعف ہے، چھوٹا ہے. اس سے جتنی قسمیں حدیث ضعیف کی نکلیں گی ان کا ضعف اور کمزوری چھوٹی ہوگی اور آسانی کے ساتھ وہ کور ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ وہ رفع ہو جائے گا ضعف. چونکہ یہ تان، یہ کمزوری اس راوی کی امانت میں، دیانت میں، عدالت میں نہیں ہے، فقط حفظ میں ہے. تو ضعف خفیف ہے، چھوٹا ہے. اس وجہ سے وہ حدیث بڑی جلدی سے ترقی پا کے مقبول بن جائے گی. تو آپ نے دیکھا کتنی حدیثیں ضعیف تھیں مگر اس کو ایک مدد ملی، وہ مقبول ہو گئی. اور اگر تان ہو راوی کے دیانت میں اور عدالت میں، راوی کی دیانت اور عدالت میں، پھر وہ سیریس تان ہے. اس کی پھر 5 قسمیں ہیں. ایک راوی کا تلبس ہے کذب کے ساتھ، جھوٹ بولتا ہے، کذب ہے. ایک جھوٹ ثابت نہیں مگر اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، اتہام ہے. تیسرا اس کا فسق ہے. چوتھا جہالت، معروف نہیں ہے، مجہول الحال ہے، مجہول العین ہے، اس کا علم نہیں. پانچواں اس کے اندر کوئی بدعت ہے، بدعت ہے. اور بدعت میں خوارج میں سے ہے، روافض میں سے ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، مرجئہ میں سے ہے، معتزلہ میں سے ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اس زمانے کے فرقے تھے. آج آپ کے زمانے کے فرقوں کے نام اور ہیں. تو 5ویں چیز یہ ہے. اور امام بخاری کا مذہب سن لیں، اور امام مسلم کا بھی. امام بخاری مسلم کا مذہب یہ ہے کہ جس کے عقیدے میں بدعت ہے اور ہے سچا اور عادل صاحب ضبط، اس کی روایت صحیح بخاری میں بھی مقبول ہے. فرقوں اور مسلکوں کے فرق کی وجہ سے ان کی روایت کو رد نہیں کیا گیا. اگر سچا ہے اور داعیہ نہیں ہے، سربراہ نہیں ہے، سرغنہ نہیں ہے، عدالت اور ثقافت اس کے اندر ہے، صدوق ہے، سچا ہے، تو بھلے خارجی ہو، بھلے شیعہ ہو، بھلے معتزلی ہو، بھلے مرجئہ ہو، جہمیہ ہو، ان ساروں کو قبول کیا ہے. اور امام بخاری نے ایسے 80 راویوں سے حدیثیں صحیح بخاری میں روایت کی ہیں. یہ الگ میری کتاب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، حکم السماع عن اہل البدع والاہواء، وہ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے. تو یہ اسباب بیان کر دیے، اور ان اسباب کی وجہ سے 12 احادیث ضعیف کی قسموں میں اور ایڈ ہو گئی. 12. اگر راوی میں کذب تھا، جھوٹ تھا، تو اس کی روایت کو موضوع کہیں گے. ایک موضوع، ختم. موضوع کی کوئی گنجائش نہیں، بیان کرنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ مردود حقیقی ہے، وہ مردود قطعی ہے. اس کو کہتے ہیں هو المختلق المصنوع المکذوب. وہ جھوٹ ہے، باطل ہے. بس اس کے بعد جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں کے علاج ہیں. اگر اتہام کذب، جھوٹ کی تہمت کے مقابلے میں آ جائے اس روایت کو متروک کہیں گے. اگر فسق، غفلت اور فحش، غلطی، 3 چیزوں کے مقابلے میں آ جائے تو اس کی ایک قسم حدیث منکر بنے گی. اگر وہم آ جائے تو اس کو معلل کہیں گے. اگر مخالفت ثقات آ جائے تو اس کو مدرج کہیں گے. اس میں مقلوب بھی شامل ہے، مضطرب بھی، مصحف بھی اور محرف بھی. اگر راوی کے بارے میں جہالت آ جائے تو مبہمات میں سے آ جائے گا. اگر راوی میں بدعت آ جائے تو روایت المبتدع میں آ جائے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی بدعت مکفرہ ہے یا غیر مکفرہ ہے. اس بدعت سے کافر ہو گیا ہے الگ تحقیق بالاجماع، یا کافر نہیں ہوا. اگر بدعت ہے مگر غیر مکفرہ ہے تو اس کی روایت قبول ہوگی. اگر بدعت مکفرہ ہے تو مقبول نہیں ہوگی. اگر روایت میں راوی کا سوء حفظ آ جائے تو وہ شاذ اس کا سبب بن سکتی ہے، مخالفت اپنے سے اوسط کے مخالفت، یا مختلط ہو سکتی ہے.
تو اس سے پتہ چلا کہ سیء الحفظ کم حافظے والے راوی کی روایت اور غیر مکفرہ بدعت والے راوی کی روایت اور جہالت الحال اور عین جہالت والے راوی کی روایت اور مخالفت ثقہ کرنے والے کی روایت اور وہم کرنے والے کی روایت، یہ ساری احادیث ضعاف ہیں. ان سب کا علاج ہے ان ساری روایات اور حدیث کو اس موضوع کو چھوڑ کر اور جو قطعی طور پہ متروک ہے، موضوع اور متروک کو چھوڑ کر باقی ساری ضعیف روایتیں، ساری ضعیف حدیثیں ارتقاء کر کے حدیث حسن میں اور مقبول میں جا سکتی. صرف دو ہیں جو رہ جائیں گی جن پر عمل نہیں ہوگا، اور سب سے اشر موضوع ہے، سب سے اشر موضوع ہے. اس میں روایت الفاسق بھی، روایت الغافل بھی، روایت فاحش غلط بھی. اس سے خراب تر ہے وہ متروک اور اس سے بدتر موضوع. اب سن لیں حکم خلاصہ اس وقت تک کے کلام کا. روایت موضوع اور روایت متروک ان کا بیان کرنا جائز نہیں، صرف دو قسمیں. باقی ساری قسمیں جو حدیث ضعیفہ کی ہیں، حدیث ضعیف میں آتی ہیں، مردود میں سے اور مقبول میں سے، ساری حدیث کی قسموں کو روایت کرنا ائمہ حدیث کی سنت ہے، ائمہ حدیث کا طریقہ ہے. اور کتب حدیث میں ہم انشاءاللہ حدیث ضعیف پر کل گفتگو ہوگی مکمل. تو یہ کتب حدیث میں آتا ہے. اور حدیث ضعیف متابعات میں داخل ہیں، شواہد میں داخل ہیں. اس پر پھر کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ جس نوعیت کا انقطاع ہو، جس صورت کا انقطاع ہو، اگر حفظ کا مسئلہ ہے، غلط کا ہے، جہالت کا ہے، اختلاط کا ہے، ان حدیث کی تحسین بھی کی ہے علماء نے، حسن تک بھی گئی ہیں متابعات اور شواہد کے ساتھ. اس پر امام ترمذی کی جامع ترمذی شاہد ہے، اس پر امام ابو داؤد کی سنن شاہد ہے، اس پر ابن صلاح کی نکت بیان کرتی ہے، حافظ زین العراقی کی نکت اور امام اسقلانی سمیت کل ائمہ محدثین کا ان نکات پر آلموسٹ اجماع ہے، اجماع ہے. اس حدیث ضعیف پر کاملاً گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اور آخر پہ ایک تقسیم ہے سند کی کہ وہ سند کس جگہ تک پہنچی. اس کی تین قسمیں ہیں. مرفوع اگر سند کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہو. دوسری موقوف اگر اس کی انتہا سند کی صحابی تک ہو. تیسری مقطوع اگر اس کی انتہا سند کی تابعی تک ہو. اور ایک آخری تقسیم اور ہے دو، اگر محدث اور آقا علیہ السلام تک یعنی ناقل جن کی روایت بیان ہو رہی ہے عدد کم ہو سند کے اندر، عدد کم ہو تو اس کو سند عالی کہتے ہیں. اگر روات کے راویوں کے عدد زیادہ ہو، لمبی سند ہو تو اس کو سند نازل کہتے ہیں. روات اگر زیادہ ہو عدد تو نازل، کم ہو تو عالی. محدثین سند عالی کو بھی قبول کرتے رہے ہیں، ترجیح دیتے رہے ہیں سند نازل زیادہ صحیح ہونے کے باوجود. یہ احادیث کی جو تمام اقسام ہیں اور انواع ہیں اس کا ایک نقشہ سا آپ کے سامنے بیان کر دیا خلاصہ کی شکل میں، تاکہ پورا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رہے. اب نماز عصر پڑھتے ہیں تاکہ اگلا حصہ سکون کے ساتھ ہم مکمل کر سکیں. تو یہاں جگہ اس طرح کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیسے نماز عصر میں آپ پیچھے تک اتر جائیں گے. اچھا جماعت اندر ہو جائے گی. جی ہاں جی ہاں، اس طرح کچھ لوگ اس سٹیج پر بھی آ جائیں گے تاکہ صفیں متصل بنے، اور کچھ یہاں ادھر والے جو سائیڈوں پر ہیں آپ لوگ سائیڈوں والے اندر آ جائیں اور تیزی سے صفیں بنائیں. اذان کہتے ہیں نماز عصر پڑھ کے بغیر تاخیر کے نماز عصر سے فارغ ہوتے دعا کے فوری بعد اپنی جگہوں پہ آ کے تشریف رکھیں، تاکہ یہ ابھی تک ابتدائیہ ہوا ہے، ابتدائیہ. اس پر اصل مضمون جو ہے وہ اب شروع کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ نماز کے بعد شروع کرنا. نماز مغرب سے پہلے ختم کریں گے. نماز ہمارے پاس 3:45 ہے، تو اگر ہم 4:50 میں شروع کریں تو 5
یا نماز مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے ختم کر دیں بس. تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ بعد میں. اذان